بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے پارٹ نمبر 10 بیان کرنے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے تعلق سے پچھلی بار یہی بیان کیا تھا کہ کب پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، اور جمعہ کے تعلق سے سمجھ لیجئے جمعہ کی فضیلت بھی آتی، بہت زیادہ جمعہ تمام دنوں کے سردار ہیں۔ اس اعتبار سے اب میں بیان کرنے والا ہوں کہ جمعہ کے دن پیدائش کا جو وقت ہے آدم علیہ السلام کی، تو اس کے تعلق سے بیان کرنے والا ہوں۔ سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ ہے، تو اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعہ کے دن، اور اسی جمعہ کے دن میں جنت میں رہے، اسی دن زمین کی طرف اترے جمعہ کے دن، اور جمعہ کے دن ہی قیامت برپا ہوگی۔ اور جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جب کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے، دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ وہ گھڑی کون سی ہے، وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 37 میں ہے کہ انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ ترجمہ میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا۔ ایک اور جگہ بھی اسی ملتی جلتی روایت ملتی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے خلق الانسان من عجل کی تفسیر میں روایت ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کے قول کی طرف اشارہ ہے، آدم علیہ السلام کی بات کی طرف اشارہ ہے، جب تمام مخلوق کے بعد جمعہ کے دن کی آخری گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، اور روح ان کی آنکھوں، زبان، سر میں پہنچ گئی۔ اب سمجھ رہے ہوں گے کہ روح کدھر سے آتی ہے، ڈالی جاتی ہے سر کی طرف سے، ماتھے کی طرف سے پہنچ گئی، اور ان کے اعضاء میں، جسموں میں زندگی دوڑ گئی۔ اگرچہ بدن کے نچلے حصے میں ابھی روح نہ پہنچی تھی، مگر آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو میری تخلیق کو، تو میری پیدائش کو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مکمل فرما لے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے طریق میں بھی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے معمولی لفظی اختلاف کے ساتھ یہی روایت ملتی ہے۔ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ جمعہ کی آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو جلدی میں پیدا کیا گیا، اور ان کو بھی جلد باز بنا دیا گیا۔ تخلیق میں جلدی کا اثر مزاج میں گھر کر گیا۔ اب آدم علیہ السلام کا قیام، جنت میں کتنے دن وہ رہیں، کتنے زمانے تک آدم علیہ السلام جنت میں رہیں، یہ بھی بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں۔ سنو، بعض اہل علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو جس وقت جنت الفردوس میں رہائش عطا فرمائی، رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی، جمعہ کے دن کی 2 گھڑیاں گزر چکی تھی۔ جمعہ کے دن کی 2 گھڑیاں گزر چکی تھی، جبکہ بعض 3 گھڑیاں گزرنے کا قائل ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 گھڑیاں گزری ہے۔ اس حساب سے بعض کے نزدیک جنت میں ان کا قیام 5 ساعت، اور بعض کے نزدیک 3 گھڑی ہوا۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی 9ویں یا 10ویں ساعت میں انہیں جنت سے رخصت کیا گیا، جنت سے اخراج، انہیں نکالا گیا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بھی آدم علیہ السلام جنت سے 9ویں یا 10ویں گھڑی میں رخصت کیا گیا۔ علامہ طبری جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ روایت اپنے استاد کے سامنے میں نے پڑھی تو انہوں نے نعم کہہ کر تصدیق کی، اور فرمایا کہ 5 کا ذکر غلطی سے چھوٹ گیا ہے، یعنی جمعہ کے دن کی 9ویں یا 10ویں ساعت سے قبل بھی تو پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے ان کی طرف اشارہ ہے۔ ابھی جو میں نے بیان کیا تو اس بیان کے اعتبار سے جس کے مطابق جمعہ کے دن 2 ساعت گزرنے پر جنت میں ٹھکانہ ملا، اور جمعہ کے دن کی 7 ساعت گزارنے پر زمین کی طرف اتارا گیا۔ اس قول کے قائلین کی مراد اگر یوم جمعہ سے مراد دنیا کا دن مراد ہو، جس کی مقدار وقت معروف ہے، مشہور وقت معروف ہے، تو یہ قول صحت و درستگی سے دور نہیں بلکہ قریب ہے، جس کی وجہ یہ ہے
کہ اس سے قبل علماء متقدمین کے اقوال و آثار اور شہادت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن آخری ساعت میں پیدا کیا گیا، اور وہ دن ہماری دنیا کے 1000 سال کے برابر تھا۔ اور اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ وہاں کی ایک گھڑی ہمارے یہاں کی 83 برس کے برابر ہے۔ ایک گھڑی دنیا جنت کے اعتبار سے 83 برس کے برابر ہے۔ اور یہ بات جو اس سے پہلے گزری ہے کہ روح پھونکے جانے سے پہلے 40 برس تک خمیر گاری کی شکل میں رہنے دیا گیا، اور بلا شبہ یہ 40 برس 40 سال ہماری زمین جو ہے ہمارے زمین وقت یہاں کے اعتبار سے ہی ہو سکتے ہیں۔ پھر روح پھونکے جانے سے لے کر زمین کی طرف اتارے جانے تک کل وقت بقیہ 35 سال کے برابر ہوا، لہذا مجموعہ ایک گھڑی کے برابر ہوا۔ اور اسی ایک ساتھ اسی ایک گھڑی میں احادیث کے مطابق سب کچھ ہوا۔ اور اگر قائل کی مراد یوم جمعہ سے آخرت کا یوم جمعہ مراد ہو جس کی مقدار ہمارے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہے، تو یہ بالکل باطل ہے، کیونکہ تمام اہل علم احادیث کی وجہ سے اس پر متفق ہیں کہ آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کا عمل جمعہ کے دن کی آخری ساعت میں غروب آفتاب سے قبل ہوا، سورج ڈوبنے سے پہلے ہوا۔ اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ان کا جنت میں ٹھکانہ اور وہاں سے زمین کی طرف اترنا، یہ سب کچھ اسی ساعت میں ہوا۔ لہٰذا یہ بات یقینی طور پر واضح ہو گئی کہ یہ گھڑی دراصل اس دن کی تھی جو ہمارے اعتبار سے 80 سال 4 مہینے کے برابر تھی۔ لہٰذا اس ساعت کے اعتبار سے 40 برس 40 سال تک آدم علیہ السلام خمیر گاری کی شکل میں رہے، پھر روح پھونکے جانے سے لے کر زمین کی طرف اترنے تک 47 برس 4 ماہ تک کا عرصہ گزرا، اور ان سب کا مجموعہ ایک گھڑی کے برابر ہے جو آخری گھڑی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے 2 نمازیں ظہر اور عصر کے درمیان نکلے اور پھر زمین کی طرف اتارے گئے، اور ان کا جنت میں قیام آخرت کے حساب سے نصف دن کا تھا، آدھے دن کا تھا، یعنی دن کے 500 سال کے برابر، اس لیے کہ یوم آخرت کی مقدار 12 ساعت ہے۔ یوم آخرت کی کتنی مقدار؟ 12 ساعت ہے، اور اس دنیا کے اعتبار سے 1000 سال ہے 12 ساعت۔